اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری جستجو رہی ہے کہ ہم ان اصطلاحات پہ بات کریں جن پہ عام طور پہ بات نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے خیر اور شر۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا فرق کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آئیے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے پروفیسر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پروفیسر صاحب، جیسے میں نے عنوان بتایا خیر اور شر، اس میں دو چیزیں میں اپنے پاس سے آپ کو پاس آن کروں گا، پھر آپ کنٹینیو کیجئے۔ کہ جیسے عام طور پہ کوئی بھی عام انسان ہے، یا میری مثال لے لیں، میں نے کسی انسان کو سڑک کراس کرائی یا کسی کی مدد کر دی کسی بھی زمرے میں، تو یہ میں نے اچھا کام کیا یا اس کو ہم خیر کہہ سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ میں نے کسی کی حق تلفی کر لی یا کسی کا حق مان لیا یا کسی کے ساتھ پیسوں میں کوئی کسی قسم کی کرپشن کر لی، تو یہ چیز شر میں آئے گی یا میں نے غلط کیا؟ اس کا ذرا واضح فرق بتائیے تاکہ گمراہی دور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، آپ نے اچھی اگزامپل دی، اور یہ واقعی میں ہم جب لوگوں کو سنتے ہیں تو یہ ان کے علم میں کمی پاتے ہیں کہ وہ خیر اور شر کا صحیح تصور نہیں رکھتے، اور اکثر ہم انٹرچینجبلی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، نیکی کرنا یا خیر پھیلانا، تو اور ہم سمجھتے ہیں دونوں ایک ہی اصطلاح ہیں۔ اور دوسرا، اس کائنات میں، اس دنیا میں خیر اور شر کا تعلق کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو تھیوریز پائی جاتی ہیں، جو فلسفے پائے جاتے ہیں، میں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ پوری عالم دنیا کے اندر ایک مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں دو قوتیں ہر وقت کاربن رہتی ہیں، ایک خیر اور ایک شر، یعنی کہ گڈنس اور ایول، اور دونوں قوتیں جو ہیں آپس میں لڑتی ہیں اور تضاد ان کا رہتا ہے، اور ایک بیلنس مینٹین رہتا ہے ان دونوں قوتوں کے بارے میں، قوتوں کو لے کر۔ اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جس دن کوئی بھی ایک قوت حاوی آ گئی تو وہ آخرت کا دن ہوگا، اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ تو جب سے دنیا قائم ہے، خیر اور شر برابر چل رہی ہیں، کبھی ایک حاوی ہوتی ہے، کبھی ایک حاوی ہوتی ہے، لیکن جس دن پوری ایک قوت حاوی ہو گئی تو وہ قیامت یا آخرت یا ججمنٹ ڈے ہوگا یا ڈومز ڈے ہوگا۔ ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ خیر اور شر جو ہے، یہ خیر اور شر نہیں ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی بستا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اور جہاں پر خیر موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی کو ہم شر کہتے ہیں۔ یہ ذرا صوفیانہ اور روحانی فلسفہ ہے جو پایا جاتا ہے۔ ایک تیسرا فلسفہ بھی پایا جاتا ہے جو کہ لا مذہب یا بے مذہب لوگوں کا پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر اور شر کوئی چیز ہی نہیں ہے، خیر اور شر کوئی قوت نہیں ہے، یہ قوتیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جو بھی قوت ایگزسٹ کرتی ہے ہم اس کو جس طرح دیکھتے ہیں وہ خیر اور شر کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو عام فہم میں مذہبی نظر کے اندر جو چیز شر کہی جاتی ہے، گناہ کہی جاتی ہے، غلط کہی جاتی ہے، یہ تھرڈ ٹائپ کے لوگوں کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ تین فلسفے جو ہیں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جن پہ لوگ بلیو کرتے ہیں۔ اب رہی بات، یہ تو تین فلسفے پائے جاتے ہیں جو تینوں لوگ اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، تو خیر اور شر بیسیکلی ہے کیا، اس میں فرق کیا ہے؟ تو جو سیکنڈ والا فلسفہ ہے، جو کہ اسپریچول فلسفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ صوفیہ اکرام نے اس طرف نظر ڈالی زیادہ تر، تو اس فلسفے میں تھوڑی جان اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ فلسفہ وحدانیت یا اللہ کی احادیت سے جڑتا ہے، جس کے متعلق ایک اور فلسفہ پایا جاتا ہے صوفیزم میں یا روحانی معاملات میں، جس کو ہم فلسفہ وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، کہ پوری کائنات میں کچھ نہیں ہے اللہ کی صفات کے سوا، جو کچھ بھی اللہ سے ہے اور اللہ تک اس نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو گویا پھر نعوذ باللہ شر اللہ سے اور شر نے لوٹ کے جانا ہے، تو یہ جملہ ہضم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو صوفیہ نے اس اصطلاح کو اس طرح صحیح کیا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اور جہاں پہ ہم خیر کا احساس نہیں کر پاتے یا خیر موجود نہیں ہے یا خیر کی عدم موجودگی ہے، خیر وہاں تک پینیٹریٹ نہیں کر رہی، تو اس جگہ کو ہم شر کہتے ہیں، اس کو ہم ایول بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جو سائنٹیفک بینڈ ملتا ہے اس پہ تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کی، تو سائنس اس طرح کے ٹاپک کو چھیڑتی نہیں ہے، لیکن ان کی دلیلیں کچھ اس طرح ملیں کہ کائنات میں، پوری یونیورس میں زیادہ جو مٹیریل پایا جاتا ہے وہ بلیک میٹر ہے، یعنی کہ ڈارک انرجی ہے، تو اس روح سے تو کائنات میں شر کا بول بالا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے تینوں فلسفے رکھ دیے۔
ایک چیز قابل غور ہے، جب ہم نے اس پہ غور کیا، یعنی کہ اس کے نظام کے اوپر، جو کائنات کا نظام ہے، تو گویا بظاہر تو شر زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے اور کائنات میں بھی ڈارک انرجی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس کا تعین ہم کوانٹیٹیولی نہیں کر سکتے کہ 10 شر ہے تو ایک خیر ہے اس لیے شر زیادہ ہے، نہیں۔ جو خیر کی کوانٹٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوانٹیٹیولی نہیں دیکھا جاتا، وہ کہہ لیجیے تعداد میں نہیں دیکھا جاتا، وہ اپنے معیار پہ دیکھا جاتا ہے خیر جو ہے۔ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں خیر قائم ہے، تو ایسا ایک بندہ جو ہے لاکھوں شر پھیلانے والوں پہ بھاری ہے، یہ بھی ہم نے سنا ہوگا۔ تو گویا خیر کا کائنات میں موجود ہونا کس کوانٹٹی میں یہ امپورٹنٹ نہیں، کس کوالٹی میں خیر کی کوالٹی بہت بلند ہوتی ہے، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں یا انلائٹنڈ سول کہتے ہیں یا اللہ کے برگزیدہ لوگ کہتے ہیں یا انبیاء کرام پہلے جب بھیجے جاتے تھے اس صورت جو ایسے لوگ ہوتے تھے۔ تو ہر دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا برگزیدہ ہستیاں ہوں، جن کی وجہ سے زمانے میں خیر قائم ہو رہتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز جو قابل غور ہے اس فلسفے کے اندر خیر اور شر کے، وہ یہ کہ ہر دور میں خیر جو موجود رہا ہے، یہ خیر پھیلتا کس طرح ہے، اس کا نظام کیسے چلتا ہے۔ یہ خیر اور شر کا جو پورا نظام ہے یہ انسانوں پر مبنی ہے۔ کبھی آپ نے کسی درخت کو شر پھیلاتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی جانور کو شر پھیلاتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی پہاڑ کو شر پھیلاتے ہوئے دیکھا؟ تو اللہ کی جتنی بھی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں گویا وہ شر نہیں پھیلاتی سوائے انسان کے۔ جتنا بھی انسانی نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظام ارشاد، تو انسان کچھ، میں نے آپ کو کچھ غلط بولا، آپ نے اس کے کچھ مطلب غلط سنے، آپ نے اگلے والے کو کچھ غلط بیان کیا، اس نے اس کے مطلب کچھ نکالے، تو کیا ہوا؟ گویا شر کا سلسلہ چل پڑا بدگمانی کی بنیاد کے اوپر۔ اور اسی طرح خیر کا سلسلہ کہ میں بے نیاز اور بے لوس ہو کے میں نے آپ کی کوئی مدد کی، جس سے میں کوئی بھی ظاہری مادی اس کا ریٹرن حاصل نہیں کرنا چاہتا، بے نیاز ہو کے میں نے آپ کی صرف اللہ کی رضا کے لیے یا آؤٹ آف فطرت میں نے آپ کی مدد کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ خیر پھیلے گی معاشرے میں۔ تو یہ بھی دوسری چیز قابل غور ہے کہ جتنا بھی یہ خیر اور شر کا نظام ہے یہ انسانوں کے درمیان چلتا ہے۔ تیسری اور اہم ترین بات، یہ جو خیر اور شر کا نظام ہے اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہے؟ یہ خیر اور شر کا جو نظام ہے اس کا نقصان ہر اس مخلوق کو ہے جس کی اللہ نے مرضی بنائی ہے، نفس بنائی ہے۔ تو جیسے انسانوں سے پہلے جو مذہبی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسانوں سے پہلے دنیا پر جو رول کرتے تھے یعنی کہ حکومت کرتے تھے وہ جنات تھے، اور وہ شر پھیلاتے تھے اس دنیا کے اندر۔ تو جنات بھی شر پھیلا سکتے ہیں۔ اس کا آخری رخ ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں، جو خیر اور شر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اسپریچول لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوئی ہے وہ کوئی نہ کسی چیز کی کاز ہے، اس سے جو ایفیکٹ نکلے گا وہ کسی اور چیز کی کاز ہے، اس سے جو ایفیکٹ نکلے گا وہ کسی اور چیز کی کاز ہے۔ تو یہ پورے تانے بانے انٹر لنکڈ ہیں، اور ان تانے بانوں کے اوپر ہی خیر اور شر کا نظام پلتا ہے۔ اگر کوئی انسان خیر اور شر کے نظام سے بچنا چاہتا ہے یا صرف خیر بن جانا چاہتا ہے، کہہ لیجیے سر سے پاؤں تک خیر بن جانا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نظام جو انسان کا چل رہا ہے، نفس کا نظام، وہ نفس کو اپنی پاکیزہ کر لے، تزکیہ نفس کر لے، یا اس نفسی نظام سے بلند ہو جائے۔ یہ غلط تعلیمات دی جاتی ہیں کہ نفسی نظام سے باہر ہو جائے یا اس کو نفس کا گلا گھونٹ دے، نفس کشی کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط بیانی کرتے ہیں لوگ غالباً۔ اس کا صحیح جملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان جو نفس سے بلند ہو جاتا ہے یا تزکیہ نفس کر لیتا ہے یا نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے یا نفس سے راضیہ ہو جاتا ہے، وہ انسان خیر اور شر سے بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ مکمل انسان ہو جاتا ہے۔ کامل ترین ہستی تو انسانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، مکمل انسان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خیر و شر سے باہر ہے۔ تو امید ہے کہ اس گفتگو سے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بالکل ضرور دور ہوئی ہوگی پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے فرق کو واضح کیا، اور آڈینس کو بھی امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے فرق واضح کرنے کی کوشش کری دونوں اصطلاح کے بیچ میں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح طور پر اس کو واضح کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔